عمران خان صاحب نے میرے سوال کے جواب میں ایک بار پھر مجھے یہ کہا کہ میڈیا سے آپ کہیے کہ 9 مئی کے دن میں حراست میں تھا، میں کال کیسے دے سکتا تھا۔ عمران خان صاحب سے میں نے پوچھا اور کیٹیگریکلی انہوں نے کہا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ یہ نشستیں کارکنان کا حق ہے اور ان کو دی جائیں گی۔ عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ آرڈر دیے ہیں اور وہ آپ کو میں بتاتا ہوں وہ کیا ہیں۔ خان صاحب کو میں نے کہا کہ 10 سال ہمارے خیبر پختونخوا میں ہو گئے ہیں، یہ ہماری تیسری حکومت ہے اور آپ کے کرپشن پہ زیرو کمپرومائز ہے۔ چند ضروری سوالات ان سے کروں تاکہ کچھ ابہام جو بنایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے گرد وہ دور ہو۔ سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم بات، عمران خان صاحب نے آج میرے سوال کے جواب میں ایک بار پھر مجھے یہ کہا کہ میڈیا سے آپ کہیے کہ 9 مئی کے دن میں حراست میں تھا، میں کال کیسے دے سکتا تھا، اور نہ ہی عمران خان صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے کبھی کسی میٹنگ میں بیٹھ کے کسی کو پہلے یہ کہا تھا کہ آپ نے فلاں جگہ جانا ہے یا ڈھمکاں جگہ جانا ہے۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ 9 مئی سے بہت پہلے 18 مارچ کو جب ان کو گرفتار کرنے کی ناجائز کوشش کی گئی تھی جوڈیشل کمپلیکس میں بھی، اور اس سے پہلے زمان پارک پہ بھی جب انہوں نے گھیرا ڈالا تھا، تو عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے، پرامن احتجاج کرنا ہے۔ لیکن 9 مئی کے حوالے سے نہ ہی عمران خان صاحب نے کبھی کال دی ہے اور نہ ہی 9 مئی کے حوالے سے کسی کو یہ کہا کہ ادھر جائیں ادھر جائیں۔ یہ بالکل عمران خان صاحب کے گرد غلط بیانیاں کچھ حکومتی لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان زرخریدوں کو کہنا چاہتا ہوں حق بات بیان کیا کریں، فساد نہ پھیلائیں، معاملات کو ٹھیک ہونے دیں۔ دوسری بات، عمران خان صاحب سے میں نے پوچھا اور کیٹیگریکلی انہوں نے کہا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ یہ نشستیں کارکنان کا حق ہے اور ان کو دی جائیں گی۔ میں نے ان کو البتہ یہ بات بھی کی کہ میرے خیال میں جس گھر میں ایک ٹکٹ موجود ہے وہاں دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سی کارکنان ریزرو سیٹس، خواتین، مائنورٹیز وہ موجود ہیں۔ خان صاحب اپنے کارکنان کے ساتھ ہیں۔ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ریزرو سیٹس پہ یہ حق ان کارکنان کا ہے جن نے جیلیں کاٹی ہیں، جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اور لیڈرشپ کی ہر کیسز پہ عدالتوں میں موجود رہے ہیں، جن نے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ خاص کر انہوں نے سراہا ہے خواتین کارکنان کو جو جیلوں میں بیچاری بہت تکلیف گزاری۔ تیسری بات جو میرے دل کے بہت قریب ہے اور میں نے عمران خان صاحب کو یہ بات کی اور آج عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ آرڈر دیے ہیں اور وہ آپ کو میں بتاتا ہوں وہ کیا ہیں۔ خان صاحب کو میں نے کہا کہ 10 سال ہمارے خیبر پختونخوا میں ہو گئے ہیں، یہ ہماری تیسری حکومت ہے اور آپ کے کرپشن پہ زیرو کمپرومائز ہے، اور ڈائریکشن دیجئے کہ کرپشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، چاہے کوئی حکومتی شخص ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی ایم پی اے ہو، کوئی ایم این اے ہو، تحریک انصاف کا کوئی بھی شخص ہو، اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے تو باہر کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے آج بیرسٹر سیف جو ہمارے خیبر پختونخوا کے انفارمیشن کے عہدے پہ ایز اے منسٹر ڈیوٹی دے رہے ہیں، ان کو عمران خان صاحب نے میرے کہنے پہ ڈائریکٹ آرڈرز دیے ہیں کہ آپ علی امین خان گنڈاپور اور بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب جو وہاں احتساب کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہاں کرپشن کے پیچھے جائیے، اور جو شخص بھی کرپشن کر رہا ہے، کمیشن کھاتا ہے، چاہے حکومتی ہو یا کوئی اور ہو، سیاسی بنیاد پہ نہیں، لیکن جو شخص کرپشن کرے گا یہ خاطر جمع رکھے، بھول جائے یہ بات کہ وہ حکومت میں بیٹھا ہے، کوئی ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے یا کوئی حکومتی شخص ہے، اس کو چھوڑا جائے گا، کیونکہ عوام نے ہمیں میرٹ کے لیے اور احتساب کے لیے جو ہے وہ ووٹ دیا ہے۔ بہت خوشی ہوئی آج عمران خان صاحب کو انہی چیزوں پہ اسی طرح پکا کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ کے کہ کرپشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے ان کا وہی بیانیہ ہے جو پہلے دن تھا کہ نہ میں نے کال دی اور نہ میں نے کسی کو کوئی جگہ بتائی ہے 9 مئی کے حوالے سے کہ آپ 9 مئی کے دن جا کے یہاں احتجاج کریں یا وہاں احتجاج کریں۔ اور ریزرو سیٹس کے حوالے سے عمران خان صاحب کی کلیئر ڈائریکشن ہے کہ اس میں کسی صورت میں ہم زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ
کارکنان کا اور حقداران کا حق ہے، جس کا حق ہے اس کو دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں ایک بار پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ہم محب وطن جماعت ہیں، ہمارے ساتھ کروڑوں محب وطن پاکستانی جڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ میڈیا پہ سیاسی تنقید کرتے ہیں ان کو دہشت گردوں سے نہ جوڑیں۔ ڈیجیٹل ٹیررسٹ کی جو اصطلاح متعارف کرائی گئی ہے ان کو کہنا چاہتا ہوں، دہشت گردی میں اور تنقید میں فرق ہے، لوگوں کی زبان بندی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں، جو اسلام کے خلاف یا ہمارے اداروں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اس کے خلاف ہم سب کا بیانیہ ایک ہے، لیکن ہمارے بے گناہ سوشل میڈیا ورکرز، جس طرح ہماری لیڈرشپ ہے، ہمارے جو کارکنان دفتر سے اور ملازمین گرفتار ہوئے ہیں، رفیق بیچارہ بلوچستان سے وہاں 30-40 ہزار کا ملازم ہوگا، اس کو آپ نے کیوں گرفتار کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہمارے علوی ہیں، عارف علوی صاحب نہیں، ہمارے دفتر میں ہمارا ایک بھائی ہے علوی، اس کو اٹھایا گیا ہے۔ جس طرح آپ نے راشد بھائی ہمارا، میں تو جب سے پی ٹی آئی میں ہوں میں راشد بھائی کو دیکھ رہا ہوں، جس طرح آپ نے راشد بھائی کو اٹھایا ہے، کیا ظلم ہے؟ وہ تو ایک تحریک انصاف کا ایک بنیادی کارکن ہے، نہ ایم پی ہے، نہ ایم این اے ہے، نہ اس کا سوشل میڈیا سے کوئی لینا دینا ہے، نہ وہ بیچارہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے۔ پھر رضوان کو آپ نے اٹھایا ہے، اس کی بوڑھی ماں ہے، اس کے بچے ہیں، رضوان کو 20 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، کوئی اس کا تھا پتہ نہیں ہے۔ اور پھر رؤوف حسن 75 سالہ کینسر سروائیور، آج آپ کو دہشت گرد بھی نظر آ رہا ہے، آج آپ کو پتہ نہیں وہ کیا نظر آ رہا ہے۔ اصل میں اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ لگی لپٹی رکھے بغیر عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ کھڑا ہے عمران خان کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں رؤوف حسن صاحب کو رہا کیا جانا چاہیے، اور اسی طرح ہمارے بے گناہ کارکنان اور دفتر کے ملازمین جن کو اٹھایا گیا ہے، اس سے ریاست کی کوئی خدمت نہیں ہوگی۔ جو بچی عروبہ کو اٹھایا گیا، آپ مجھے بتائیں، چھوٹی نہتی بچی سے ریاست کو، حکومت کو کیا کچھ سنگین خطرات تھے؟ عدالت نے چھوڑ دیا، کیا عزت رہ گئی آپ کے منہ پہ؟ عدالت نے تو آپ کے 11 لاکھ کہتے ہیں جناب، 11 لاکھ وہ اکاؤنٹ چلا رہی تھی، وہ کو بچی بیچاری کس طرح سے چلا رہی تھی اکاؤنٹ؟ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ حکومت کو آخری بات کرنا چاہتا ہوں، آخری بات، اور یہ بہت اہم ہے۔ عمران خان صاحب نے اس کو آج واضح کیا، میں موجود تھا، انتظار پنجوتھا موجود تھے، بیرسٹر سیف موجود تھے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہمارے آج بھی وہ مطالبات ہیں، اسیران کی رہائی، عمران خان نے کہا، اور ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس دیا جائے۔ مینڈیٹ جب واپس ملتا ہے اس کے بعد نئے الیکشن کی طرف جانے کا سوچا جائے گا۔ لیکن ہمارا دوسرا بڑا مطالبہ آج عمران خان صاحب نے اڈیالہ میں کہا ہے کہ اسیران کی رہائی، اپنی بات آج بھی قوم کے لیڈر نے نہیں کی۔ عمران خان نے اپنے منہ سے لفظ عمران خان نہیں نکالا، اس نے آج بھی اپنے ورکر کی بات کی ہے، اس نے آج بھی اپنے خواتین اسیران کی بات کی ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس دیا جائے۔ اس لیے مصدق ملک صاحب جو حکومتی وزیر ہیں ان کا، اور یا جو خرم دستگیر صاحب، ان کی طرف سے بھی مذاکرات کی بات ہوئی، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو پھر ملک کی سب سے بڑی جماعت پہ پابندی لگانا اور آرٹیکل 6 کی باتیں یہ کس طرح آپ کو پھر جچتی ہیں؟ یا پھر آپ مذاکرات کریں یا پھر تحریک انصاف پہ حملہ آور ہوں، لیکن ہم اگر پازیٹیو مذاکرات ہوتے ہیں، ریزلٹ اورینٹڈ، میننگ فل، جس میں اسیران کی رہائی ہوتی ہے اور مینڈیٹ کی واپسی، اس سے ملک کے مسائل کا حل نکلے گا۔ اداروں سے لڑنا ہمارا مطمع نظر نہیں ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ یا اداروں کے کوئی دشمن نہیں ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے یہ بات واضح طور پہ کی ہے کہ اداروں کو کہا تھا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیے، مطلب یہ ہے سیاسی مقابلے میں آپ نہ آئیے۔